السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ حافظ آباد میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس کو دل خراش کہا جا سکتا ہے۔ ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جو موٹر وے کا تسلسل واقعہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ واقعے سے زیادہ یہ سانحہ تصور کیا جا سکتا ہے۔ زیادتی ہوئی ہے اور اتنے برے اور بھیانک انداز سے۔ اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے، چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ تو بہت ہی جو افسوس تھا۔ سانحہ گجر پورا تھا موٹر وے زیادتی انسیڈنٹ، جہاں عمر شیخ صاحب تھے اس وقت سی پی او لاہور، جو اب ہم میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو وہ انہوں نے اس وقت ایک بڑا عجیب و غریب بیان دیا تھا نا کہ اتنی رات کو نکلی کیوں تھی، اور پھر اس واقعے کے بعد تسلسل تھا۔ اس واقعے نے پورے پاکستان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ ریزن کیا تھی؟ خاتون ایک متمول گھرانے سے تھی۔ خاتون کے جو دوستوں میں لوگ تھے، بڑے بڑے صحافی بھی اس میں بعض شامل تھے۔ پیٹرول ختم ہو گیا تھا، خاتون نے رابطہ تعلق تھا بڑے لوگوں سے۔ سوشل میڈیا پر ان لوگوں نے بہت ٹھیک ٹھاک انداز میں اٹھایا، میڈیا نے اٹھایا، جیو نیوز نے سب سے زیادہ اٹھایا۔ پھر تو پورا پاکستان اور پوری دنیا انوالو ہو گئی تھی اس واقعے میں کہ کس طرح سے ایک ماں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا گیا، بچوں کے سامنے بنایا گیا، اور بچوں کو بھی وہ گھسیٹتے ہوئے لے گیا تھا عابد ملی اور اس کے دوست، اور وہ نیچے، یعنی جب بچوں کو گھسیٹ کر لے کر گئے ہیں تو پاؤں جب الٹے یوں پڑے ہوتے تو جوتے چھلے ہیں، پاؤں چھلے ہیں بچوں کے۔ یہ سب کچھ ہوا تھا اور سب کچھ بچوں کے سامنے کیا گیا، کیونکہ بہت بڑے بڑے صحافی انوالو تھے، انہوں نے اس پر شور کیا اور یہ واقعہ بہت بڑا بن گیا تھا، اور ظاہر ہے کہ بننا چاہیے تھا۔ بالکل بننا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے ہاں ایسے واقعات کہ جن میں کسی خاتون کو اپنی ہوس کا نشانہ اسی انداز میں، اس سے بھیانک انداز میں بنایا گیا ہوئے، بچوں کے ساتھ ہوئے، کور نہیں، مردوں کے ساتھ ہوئے، لیکن جس طرح وہ واقعہ ہائی لائٹ ہوا تھا اس طرح سے یہ واقعات ہائی لائٹ نہیں ہوئے۔ اب یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ اسی طرح کا واقعہ ہے، لیکن تب ایک عدد ہونڈا سیوک گاڑی تھی، اب ایک عدد موٹر سائیکل ہے۔ تب ایک ایسی خاتون تھی جو امیر و کبیر خاتون تھی، اب ایک ایسی خاتون ہے جو ایک محنت کش کی بیوی ہے، متوسط طبقے ٹھیک ہے۔ سے تعلق ہے۔ تب ایک ایسا خاندان تھا کہ جس کا ایک حصہ بیرون ملک تھا، وہ سوسائٹی کی ایلیٹ میں شامل تھے۔ صحیح ہے۔ اب جو سامنے آپ کے کیس ہے، اس کیس میں وہ لوگ ہیں جو لٹرلی جنہیں کہتے ہیں نا عوام، مزارے، کمی، جنہیں اس طرح سے ہمارا معاشرہ ٹریٹ کرتا ہے، اب وہ لوگ ہیں۔ تو اس ملک میں ایک بار پھر ثابت ہوتا ہے کہ جو انصاف ہے نا، وہ انصاف جب ملے گا تو انصاف دیتے ہوئے امیر کو، طاقتور کو، رسائی رکھنے والے کو، میڈیا تک رسائی رکھنے والے کو انصاف دینے کی رفتار، نظام کا ریئیکشن، میڈیا کی رسائی، میڈیا کا ساتھ دینا، سوشل میڈیا کا ساتھ دینا، ایشو کو ایشو بنانا، اس کلاس کے لیے بالکل ایک الگ معاملہ ہے، اور اس کلاس کے لیے بالکل ایک الگ معاملہ۔ ایک اور چیز ہمارے یہاں کہی جاتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ یار ایسے واقعات میں جب کسی کو ہوس کا نشانہ بنایا جائے تو ایک مینٹالٹی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے سوشل سسٹم کی وجہ سے ہے کہ خواتین یا خاندان، متاثرہ خاندان خود بھی ان چیزوں کو تھوڑا سا ڈھانپ کے رکھتے ہیں، نہیں رجوع کرتے، سب کچھ نہیں ہوتا، نہیں کیا جاتا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا سانحہ گجر پورا میں اس خاندان کی، اس خاتون کی، اور رائٹلی سو کہ نہیں آئی آئیڈینٹی سامنے، ٹھیک ہے نا، میڈیا، اور نہیں آنی چاہیے نا، میڈیا نے، میں کہہ رہا ہوں رائٹلی سو، میڈیا نے یہ سب کچھ کیا۔ یہی میڈیا بہانے یہ بناتا ہے، اور لوگ یہ بہانے بناتے ہیں کہ جی وہ خاندان رجوع بھی نہیں کرتے، بات بھی نہیں کرتے، کیا کریں، یہی طریقہ ہوتا ہے نا۔ تو وہاں پہ بھی نہیں کیا گیا تھا، لیکن اسے پورے پاکستان کا سب سے بڑا کیس بنایا گیا۔ یہاں یہ جو واقعہ ہوا ہے، کیا اسے یہ سب سے بڑا کیس بنایا جا سکتا ہے؟ بنایا جانا چاہیے، بنایا جانا چاہیے نا۔ ہر کیس کو ایک ٹیسٹ کیس بنانا چاہیے، اور انصاف ایکول ہوتا ہے، انصاف تو ہوتا ہے مساوات پر مبنی، تو انصاف ہونا چاہیے۔ تو اس کیس میں جو ہے وہ جو
ڈیٹیلز ہیں وہ تو اتنی ہی ہارفک ہیں. اچھا، جو FIR درج ہوئی اس کے مطابق جناب علی گزارش ہے، چنیوٹ کا رہائشی ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، میں ہمراہ اپنی بیوی 24/7/2024 اپنے ماموں نذیر کے پاس ڈگی جپا آیا ہوا تھا. میں، ماں، اپنی بیوی سمیرہ بی بی، ماں، اپنی بیٹی اور یعنی عمر اس کی 2 سال شام کا کھانا کھا کر ڈگی جپا سکھیکی روڈ پر بس سواری اپنی ذاتی موٹر سائیکل گھر چنیوٹ جانے کے لیے نکلے. جب ہم بانس کا کھیت جو روڈ کی دائیں جانب ہے اور اس کو کراس کر رہے تھے تو اچانک 3 شخص روڈ پر آئے، جن میں سے 2 مسلح تھے جن کے ہاتھوں میں پسٹلز تھے اور ایک خالی ہاتھ تھا جو ہم کو زبردستی اسلحے کے زور پر روک رہے تھے اور مجھے اور میری بیوی اور بچی کو بانس کے کھیت میں لے گئے اور میری بیوی کے ساتھ دست درازی شروع کر دی. میرے منع کرنے پر مجھے گن پوائنٹ پر لے لیا اور کہا کہ اب اگر تیری آواز بھی نکلی تو تجھے تیری بیٹی سمیت قتل کر دیں گے. اور ایک شخص جو خالی ہاتھ تھا میری بیوی کے ساتھ میرے سامنے زبردستی. صحیح، ٹھیک. اب یعنی اس سے آگے جو ڈیٹیلز ہیں وہ ظاہر ہے کہ نہ تو ہمیں بتانی چاہیے، نہ بتانی ہوتی ہیں، نہ اس سے پہلے اس طرح کے واقعات میں رپورٹ ہوئی. تو ایک بندے کے سامنے، یعنی آپ نے اس بندے کی جو باقی کی زندگی کے لیے تمام نفسیات ہے، ممکنہ طور پر ایک نوجوان ہوگا 25 26 27 سال کا جو اس علاقے میں جس طرح سے جس ایج میں شادیاں ہو جاتی ہیں، جو اس سے پتہ چل رہا ہے وہ ہوگا. اس کی ایک بچی ہے 2 سوا 2 سال کی لکھی ہوئی اس میں، وہ ہے. آپ نے اس پورے خاندان کی نفسیات کے ساتھ کیا کیا ہے؟ پوری زندگی کے لیے ان کی روح پر آپ نے زخم لگا دیے اور وہ زخم جو ہے وہ جب یہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئیں گے وہ زخم ان کو جو ہے وہ تکلیف دیتے رہیں گے. یہ سب یعنی بے بسی کا ایک عالم ہوتا ہے بچی کو دیکھیں نا 2 سال کی بے بسی کا ایک عالم ہوتا ہے کہ جب ظلم ہو رہا ہو، آپ کی نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہو اور آپ کی جان پر بنی ہو اور آپ کچھ نہ کر پا رہے ہوں. اور اس سے آگے کیا ہوتا ہے کہ پھر پولیس جو ہے وہ جب آپ انصاف کے لیے جائیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں کیا یہ FIR جو سوشل میڈیا سے ہی ہم نے اٹھائی ہمیں دستیاب ہے، کیا یہ FIR جس میں اس شخص کا نام آپ نے اچھا کیا نہیں پڑھا، کیا اس باقی کے FIR میں اسی طرح سے نام وغیرہ اس میں بھی ہوں گے نا؟ کیا ہمارے سامنے آج تک ان خاتون کا نام آیا؟ نہیں. کیا اس شخص کا نام، اس کی ڈیٹیل اس FIR میں اس شخص کا ہم نے نہیں پڑھا، لیکن پورے سوشل میڈیا پہ اس کا نام نمبر موجود ہے، اس FIR میں لکھا ہوا، اس کا نام موجود ہے، اس کا شناختی کارڈ نمبر موجود ہے. یہ جو سسٹم اس خاتون کو وہ انصاف دے سکتا ہے کہ آج تک، اور اچھا ہے کہ نہیں پتا نا. اور اس کے بعد ایک ڈرامہ بھی بنایا گیا حادثہ کے نام سے جو حدیقہ کیانی کا تھا، تو اس کو بھی بین کر دیا گیا تھا. تو آج تک اس واقعے پر ہمارا سسٹم جو ہے وہ الرٹ ہے. اس واقعے میں وہی میں آپ سرچ کروں نا، غریب ہے، پسا ہوا طبقہ ہے، اب ہونڈا سیوک نہیں ہے، بیرون ملک مقیم خاندان کا حصہ نہیں ہے، بڑے بڑے لوگ انوالو نہیں ہوئے ہیں، تو اب مٹی ڈال دی گئی ہے، ابھی سے ڈال دی گئی ہے، ابھی سے مٹی ڈال دی گئی ہے. ان کی FIR موجود ہے، ان کا نمبر موجود ہے، اس کا نام موجود ہے، اس کا شناختی کارڈ نمبر موجود ہے، تمام تفصیلات موجود ہیں. اس کے گاؤں کے آس پاس کے لوگوں کو ماموں واموں یہ وہ سب موجود ہے نا. تو سب کو پتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا ہوا ہے. اس کی عزت نفس غریب ہے اور اس کی عزت نفس، تو یہ سسٹم جو ہے نا اس ملک کا، غریب کی عزت نفس کو، وہ جو سگریٹ پیتے ہیں نا لوگ، جب سگریٹ پی لیتے ہیں تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں، سگریٹ بٹ کے ساتھ اسے رکھتے ہیں، زمین پہ پھینکتے ہیں اور پھینکنے کے بعد کیا کرتے ہیں، مسل دیتے ہیں. یہ سسٹم غریب کی زندگی کو سگریٹ کی طرح پیتا ہے. وہ IPPs کے پیسے دے گا، ٹیکسوں کے پیسے دے گا، موٹر وے سے جو گاڑیاں فری میں جاتی ہیں ان کے پیسے دے گا، وہ PTV کے پیسے دے گا، ہر ایک کو پالے گا وہ. اور اس کو پالنے کے بعد نظام کو پالے گا، جہاں پورے نظام کو پالے گا غریب آدمی. اور جہاں اس کی زندگی کو اس ملک سے ایک جگہ انسان کیا دیتا ہے، یہ ملک اس کو، اس غریب کو ایک عدد شناختی کارڈ جس کے پیسے لیتا ہے. ٹھیک ہے، ایک شناختی کارڈ دیتا ہے جس کے پیسے لیتا ہے یہ ملک، اور اس کے علاوہ یہ ملک جو ہے وہ اسے ایک برتھ سرٹیفکیٹ دیتا ہے، اس کی فیس لیتا ہے. پھر اس کے بعد جب وہ سرکاری اسپتال میں جاتا ہے تو اس سرکاری اسپتال میں اس کو لمبی ڈیٹ دیتا ہے کہ جس پر اس کا فری علاج ہوگا. اور اگر اس لمبی ڈیٹ پر علاج فری والا نہیں کروانا تو یہ ملک اس آدمی کو دیتا ہے پیسوں کے بدلے علاج. باقی جو اس سسٹم میں مل رہا ہے اسے
اس کی کوالٹی دیکھ لیں آپ. جہاں اسے انصاف چاہیے تو انصاف بھی نہیں دیتا. تو اس واقعے کا نوٹس نہیں ہونا چاہیے ویسے حافظ آباد مریم نواز شریف صاحبہ کو دیکھیں نہیں؟ دیکھیے پولیس کا تو ایک کام دیکھا ہے ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں، ہر چیز پر ان کی ہدایت کے مطابق، ان کے ویژن کے مطابق. مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے 0 ٹالرنس ہے، خواتین ہماری ریڈ لائن ہے. تو ایسے تمام واقعات کا نوٹس لینا چاہیے، کام کرنا چاہیے ایسے تمام واقعات پہ. اور یہ جو ہوا ہے نا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اس کی پوری FIR سوشل میڈیا کے پاس ہوتی. یہ واقعہ خبروں میں آتا، بغیر نام کے آتا، اس کی ڈیٹیلز آتی اور اس ڈیٹیلز کو فلٹر کرنے کے بعد ایک حد تک دیا جاتا اور اس کے بعد انصاف ہوتا اور ہمیں پتہ چلتا کہ بندے پکڑے گئے ہیں اور اسی طرح سے ہائی لائٹ ہوتا، ظاہر ہے جس طرح سے پہلے والا واقعہ ہائی لائٹ ہوا تھا. تو یہ ہونا چاہیے لیکن نہیں ہوتا. یہ افسوسناک بات ہے کہ اس ملک میں ایک اونٹنی کی کٹی ٹانگ پوری دنیا کے لیے ہیڈ لائن ہے، اور ایک عورت کی لٹی عزت اس کے شوہر کے سامنے، مجبور شوہر کے سامنے، اس کی چھوٹی سی کم سن بچی کے سامنے، وہ اس اونٹنی کی کٹی ٹانگ سے بھی کم وقت کی حامل ہے. ناظرین یہ طارق متین تھے، گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.